السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے نیب کے حوالے سے کہ نیب اور چیئرمین نیب کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ سینٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے ڈپٹی چیئرمین کی جانب سے کہ چیئرمین نیب کے وارنٹ جاری ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ چیئرمین نیب کے وارنٹ تو ظاہر گرفتاری کے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بلایا جائے گا سینٹ کی کمیٹی میں۔ اگر وہ نہیں آتے تو ان کے وارنٹ جاری ہوں گے۔ اس پر بھی بات کروں گا۔ دوسری بات یہ کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان کو نیب نے جو خبریں چلوائی ہیں یا نیب کی جانب کے ذرائع کے حوالے سے جو چلی ہیں کہ مولانا کو 26 نکاتی سوال نامہ بھیجا گیا ہے، وہ مولانا کو موصول ہوا ہے ابھی تک یا نہیں، مولانا کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلی بات تو نیب کے احتساب کی بات ہوئی ہے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے یہ اعلان کیا ہے۔ 2-3 پریس کانفرنسز وہ کر چکے ہیں، انٹرویوز دیے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ چیئرمین نیب کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو سینٹ کی کمیٹی میں بلایا جائے گا اور ان کا احتساب کیا جائے گا۔ نیب حکام کی ڈگریاں چیک کی جائیں گی، نیب حکام کے اثاثے چیک کیے جائیں گے، اور انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے گوری ٹاؤن میں یا جہاں بھی، وہ بھی ان کی چھان بین کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ نیب کی کسٹڈی میں مارے گئے ہیں ان کا بھی احتساب نیب سے کیا جائے گا کہ بھئی بریگیڈیئر ریٹائرڈ منیر تھے، انہوں نے خودکشی کی تھی، نیب کے خلاف خط لکھا تھا، اور اسی طرح ایک پروفیسر نیب کی کسٹڈی میں مارے گئے تھے۔ تو بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، کوئی 1 درجن سے زائد لوگوں کا مقدمہ ڈائریکٹ نیب کے خلاف یہ بنتا ہے۔ تو نیب کا کوئی احتساب کرنے والا ہے ہی نہیں۔ نیب جس کا چاہے پگڑی اچھال دے، جس کو چاہے بدنام کر دے، جس کو چاہے کسی بھی کوئی۔ اب یہ سلیم مانڈی والا نے تو یہ بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ بھائی کوئی اگر پلاٹ یا زمین یا اراضی خرید و فروخت کر رہا ہے تو نیب ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھائی پیسے کہاں سے لائے۔ بھائی یہ کہاں سے نیب کا آ گیا نظام؟ یہ تو 70 سال میں 72 سال میں ایسا نہیں ہوا۔ تو بزنس کمیونٹی کا ساتھ، بزنس کے ساتھ کیا لینا دینا نیب کا؟ بھائی وہ بزنس کر رہے ہیں، کوئی سرکاری عہدے پر نہیں ہے، قومی دولت انہوں نے کیسے لوٹی ہے؟ وہ تو بزنس کر رہے ہیں، تو ان کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مطلب یہ عجیب ان کا وہ ہے، انویسٹرز بھاگے جا رہے ہیں ملک سے، اور یہ نیب کے جو کام نہیں ہے نیب وہ کر رہا ہے۔ تو نیب کا اب احتساب ہوگا، یہ سینٹ آف پاکستان کرے گا، اور انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ بھائی میں دیکھوں گا، ہم دیکھیں گے کہ سینٹ کو کون روک سکتا ہے نیب کے احتساب سے۔ اور سینٹ صرف سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے نہیں آئے، انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ سینٹ کے تمام جو ممبران ہیں، اپوزیشن کے ہوں، حکومت کے ہوں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ نیب کے احتساب میں سلیم مانڈوی والا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سینٹ آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ نیب کے حکام کا احتساب ہوگا۔ اور اب ان کی ریکوری کے دن جو ہے وہ واپسی کے یعنی شروع ہو گئے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ظاہر ہے جو بیج بوئیں گے اسی کا ہی فصل کاٹتے ہیں۔ تو نیب نے لوگوں کو ہراساں کیا ہے، دہشت ایک پھیلائی ہوئی ہے، نیب کے قاتل ادارہ بن چکا ہوا ہے، نیب بلیک میلر ادارہ بن چکا ہوا ہے۔ یہ الزامات نیب پر اپوزیشن کے ہیں، تو اب ان کا احتساب ہوگا۔ اور سلیم مانڈوی والا نے یہ بھی کہا ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہ اگر چیئرمین نیب کمیٹی میں نہیں آئے سینٹ کمیٹی میں تو ان کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ یعنی وارنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں، جو نہیں آئے گا تو اس کے ظاہر گرفتار کر کے اس کو پیش کیا جائے۔ اور سینٹ آف پاکستان اپر ہاؤس ہے، بڑا ادارہ ہے، قومی اسمبلی سے بڑا ادارہ ہے، ایوان بالا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں کہ جو خبریں ایک چلوائی گئیں کچھ دنوں سے
کہ مولانا فضل الرحمان کو 26 نکاتی سوال نامہ بھیجا گیا ہے، جس پہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا کہ مولانا کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور کب مولانا کا میڈیا ٹرائل کیا گیا پچھلے پروگرام میں نے یہ آپ کو بتایا تھا۔ لیکن میری اب مولانا سے ملاقات جب ہوئی تو مولانا سے میں نے یہ بھی معلوم کرنا چاہا کہ نیب کا سوال نامہ کیا آپ کے پاس پہنچا ہے یا نہیں۔ تو مولانا نے کہا، وہ ہنس رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں پہنچا۔ پھر وہاں پر حاجی غلام علی جو پشاور کے سٹی ناظم رہے ہیں وہ بھی آ گئے تھے، کیونکہ حاجی غلام علی 2 سال جیل بھگت کر آئے ہیں نیب کے کیسز میں مولانا کے ساتھی ہونے کی وجہ سے، اور حاجی غلام علی کو بھی نوٹسز بھیجے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو کیس ختم کر چکا ہوا ہے نیب اس کو پھر سے اٹھا رہا ہوتا ہے، جو سپریم کورٹ سے جس میں ریلیف مل گیا ہوا ہوتا ہے پھر نیب نوٹس بھیج دیتا ہے۔ حاجی غلام علی یہ شکایتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک مثال دی کہ نیب والوں کو میں نے یہ کہا کہ جو پرندے ہوتے ہیں سائبیرین پرندے، وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں آتے ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے، اور وہاں پر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی سائبیرین پرندے جب یہاں پر ہمارے ہاں آتے ہیں موسم کی وجہ سے تو ادھر جان کھو جاتے ہیں، جان گنوا دیتے ہیں، لیکن وہ ماحولیات یعنی انوائرمنٹ ماحول پیسفل ماحول کے لیے اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ زندگی کو داؤ پر لگا کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ انویسٹرز کو اگر انوائرمنٹ نہیں دیں گے، بزنس کمیونٹی کو ماحول آپ بزنس کرنے کا نہیں دیں گے، تو وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں بھی اپنی جان بھی دے سکتے ہیں بزنس کو بچانے کے لیے، اپنا پیٹ پوجا کرنے کے لیے۔ تو وہ آپ یہ سائبیرین پرندوں والا حشر نہ کریں جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اپنے بزنس کمیونٹی کے ساتھ۔ تو یہ انہوں نے ان کو اس طرح کے دلائل بھی دیے ہیں، لیکن بہرحال مولانا کو ابھی تک اتنے دن ہو گئے ہیں، ہفتہ ہونے کو ہے، مولانا کو کوئی نوٹس نہیں ملا نیب کا ابھی تک، اور نہ مولانا کے گھر پہ۔ مولانا سے پھر میں نے ان کے حوالے سے جو ملکیتیں شو کی گئی ہیں، میں نے ان کے کہا کہ میں نے کہا F8 میں آپ کا جو بنگلہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو نیب نے اساسے تفصیلات حاصل کی اساسوں کی، اس میں ایک F8 اسلام آباد میں بنگلہ ہے۔ F8 میں تو زرداری ہاؤس ہے۔ میں نے کہا آپ زرداری ہاؤس میں مولانا جاتے رہے ہیں اجلاسوں میں، تو نیب والوں نے دیکھ لیا ہوگا، تو ہو سکتا ہے وہ اسی میں نہ آپ کا حصہ ڈال دیا ہو کہ مولانا ادھر بھی جاتے ہیں تو یہ بھی مولانا کا ہاؤس ہو سکتا ہے۔ تو مولانا ہنس رہے تھے۔ مولانا نے کہا کہ میں G6 میں جس گھر میں رہتا ہوں، جس کے گھر میں رہتا ہوں، کسی کے گھر میں رہتے ہیں مولانا، سینیٹر طلحہ محمود کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مولانا کو دیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی مولانا کے اس اثاثوں میں اگر ڈالتے تو وہ بھی بات بنتی تھی، لیکن وہ بھی نہیں ڈالا۔ F8 جہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے مولانا کا، نہ کبھی ہم نے 20 سال میں مولانا کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، ادھر بھی ملکیت پتہ نہیں کدھر کی ملکیت ہے مولانا کو پتہ سب کو ہوتا ہے، ایجنسیوں کو، اداروں کو، نیب کو، تمام اداروں کو، بڑوں کو پتہ ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، اداروں کو پتہ ہے، ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جان بوجھ کر میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، بار کیا جاتا ہے، اور سالہا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی تک نوٹس مولانا کو بھی نہیں موصول ہوا۔ اب نیب کا احتساب کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں چیزیں اور سامنے آئیں گی، کلیئر ہوں گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔